بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر کا ایک ایسا دردناک واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو محبت و عقیدت کے ساتھ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود ان کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے کہ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے اور رات میں وہی کھال آپ سونے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا تیری حالت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، اگر مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے گا؟ آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھیگی آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ سارے لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے یہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے یہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے
روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی واپس بھوکا نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابہ کے گھر پہ روٹی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں، آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت سلیمان فارسی نے گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی فاطمہ اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور فرمانے لگی ہیں، چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سیمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا، اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سمون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی بڑی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلیمان اتنا تو بتا تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ اتنا سنتے ہی سیمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر کہنے لگا، اے سلیمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا، اس کے کچھ پنے پلٹے اور کہنے لگا، اے سلیمان آپ کا خدا
بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، سیمون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر یہودی نے کہا، اے سلیمان دیکھو یہ ہماری کتاب ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو کہ آخری پیغمبر ہوگا اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی، دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر یہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان تم جتنا اناج چاہو لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو کہ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلیمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سمعون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا، سمعون تو نے اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا، اے سلیمان تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے مدینہ لے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت۔ سلام ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔